حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست نمرود کے وفادار وزیر آزر کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ آپ بچپن ہی سے بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ باپ نے بہت چاہا کہ وہ دین نمرود کو قبول کر لیں، مگر آپ نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آپ مسلسل بت پرستی کے خلاف تبلیغ کرتے رہے۔ ایک روز ان بتوں کو توڑ ڈالا تو نمرود نے آپ کو آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیا، مگر اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار کر دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نمرود اور اس کے حواری حیران و پریشان تھے۔ آپ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ آپ نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام اور اپنی زوجہ کے ساتھ وہاں سے بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں بندگان خدا کو خدا کی بندگی کی دعوت دیتے رہے۔ 86 سال کی عمر تک آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہر شخص کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس نیک اولاد اور صالح اولاد عطا کرے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی دعا قبول کی اور آپ علیہ السلام کو صالح اور فرما بردار بیٹا عطا کیا۔ بڑھاپے کا بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کا نتیجہ تھا۔ عرب کی بیابان وادیوں، بے آب و گیا صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے 2 افراد اور نومولود بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہاڑوں کے درمیان ایک ٹیلے کے قریب پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس درخت کے مختصر سے سائے میں اپنی فرما بردار نیک اہلیہ حضرت ہاجرہ کو معصوم لخت جگر سمیت بٹھا دیا اور خاموشی سے واپس جانے لگے۔ اہلیہ حیران و پریشان ہو کر بولیں، اے ابراہیم علیہ السلام، اس ویرانے میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جانتی تھیں کہ پیغمبروں کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اس لیے فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ حکم الہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ کو اطمینان ہو گیا اور پرعزم لہجے میں کہا، تو پھر مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور پھر ارض و سماء نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی برگزیدہ بندی اور اس کے معصوم گوشہ جگر کے لیے نہ صرف زمزم کے چشمے کو جاری فرمایا، بلکہ اس سنسان ویرانے میں دنیا کا سب سے عظیم اور مقدس شہر مکہ آباد کر کے ان کی اس قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے قرب الہی کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بے حد لگاؤ تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے سے بھی بے حد محبت تھی، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتے۔ ننھا اسماعیل زمزم کے مقدس پانی اور صبر و شکر کی پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتا رہا اور اپنے بوڑھے باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگا۔ ایک رات آپ علیہ السلام کو خواب نظر آیا کہ آپ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے تو حیران و پریشان تھے۔ پورا دن شش و پنج میں گزرا اور رات آ گئی۔ آپ کو پھر وہی خواب نظر آیا اور تیسرے روز بھی آپ کو وہی خواب نظر آیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے میری پسندیدہ چیز اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مطلوب ہے، کیونکہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں یوں آیا ہے، وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندگی کی ایک شاندار مثال ہے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماریں، جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر بھی ورگلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسی طرح کنکریاں ماریں، وہ پھر زمین میں دھسا، لیکن ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماریں اور وہ پھر زمین میں دھس گیا۔
اللہ کو اپنے نبی کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حاجیوں کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹا دیا اور آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور تیز دھار چھری پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دی، باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ کریم کے حکم سے حضرت جبریل نے جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹی کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 104 اور 105۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دیا۔ سورہ صفات آیت نمبر 108۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 15 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ اور دنیا کی عظیم ترین صابر و شاکر خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو والدہ سے بچھڑنے کا بڑا غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو آب زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی عمارہ نامی خاتون سے کر دی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہلیہ اور صاحبزادے کی یاد ستائی تو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صاحبزادے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کی سرد مہری اور نامناسب رویے کی بنا پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور والد کا پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خود کار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔ کعبہ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قیس گئے اور جس کی آگوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کے جنوبی کونے میں نصب فرمایا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکے کے ایک پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدائے دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ کرۂ ارض و سما پر ہر زیرو نے اسے سنا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو 2 عظیم فرزند عطا فرمائے
اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، دوسرے حضرت اسحاق جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولاد میں سے امام الانبیاء، آقائے دو جہاں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کی جستجو میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے معبود حقیقی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا یوں ذکر کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ، اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور پھر ان کو ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 پہاڑوں پر رکھے ہوئے پرندوں کے مختلف اعضاء ان کی طرف آتے رہے اور جڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بدن کے تمام اجزاء آپس میں جڑ گئے، ان پر پہلے کی طرح پر آ گئے اور وہ زندہ ہو کر اڑ گئے۔ اللہ نے متکبر اور جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے ایک غول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا۔ انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کے ناک کے اندر گھس گیا اور اسے عذاب الہی کا مزہ چکھاتا رہا۔ نمرود جب تکلیف کی شدت سے بہت زیادہ تڑپتا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی، سر پر جوتے پڑتے اور جوتے پڑنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا، جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد تکلیف میں پھر اضافہ ہو جاتا، اور پھر ایک طویل مدت بعد وہی چھوٹا سا مچھر اس کے دنیا سے نیست و نابود ہونے کی وجہ بنا۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خدائی کے دعوے دار کی موت دنیا کی انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دے دیا کہ پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر غرور و تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ انتقال کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتابوں میں 175 سال تحریر ہے۔ آپ کی وفات اچانک ہوئی اور آپ علیہ السلام کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ کو اپنی والدہ حضرت سارہ کے پہلو میں بستی ہیبرون یعنی الخلیلوں میں دفن کیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کے تینوں نبیوں کی قبور مبارکہ اس عمارت میں ہے جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔